کہ تم اب وذکر ربک فی نفسک، تم اپنی سانسوں میں اللہ کا ذکر کرو. وذکر ربک فی نفسک، اپنے اندر اللہ کا ذکر کرو. کیوں ذکر کرو؟ اندر ذکر کرنا کیوں اندر ذکر کرنا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنا ٹھکانہ بتایا ہے کہ اے مومن، اگر تو میری ذات کا متلاشی ہے، اگر تو میری ذات کا طالب ہے، اگر تو میری ذات کا قرب چاہتا ہے، اگر تو میری ذات تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو تجھے باہر کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تمہارے اندر رہتا ہوں، تمہارے انفس کے اندر رہتا ہوں، افسوس کہ تم مجھے دیکھتے نہیں. اب ٹھکانہ بتا دیا تو ذکر کا طریقہ بھی بتا دیا کہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے ذکر کا، بلکہ ذکر یہ ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، چونکہ میں تمہارے انفس کے اندر موجود ہوں، اس لیے جو تم نے میرا ذکر کرنا ہے وہ اپنے انفس کے ساتھ کرنا ہے. جس طرح کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اب یہاں پہ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ کیا آسمان و زمین کے درمیان کوئی رسی لٹک رہی ہے جس کو ہم نے مضبوطی سے پکڑ لینا ہے؟ کون سی رسی ہے؟ کیا کسی غلاف کو ہم نے جا کے پکڑ لینا ہے جو بیت اللہ کا غلاف ہے؟ کیا وہ اللہ کی رسی ہے؟ کیا ہم نے کسی کپڑے کو جا کے پکڑ لینا ہے؟ کسے ہم نے پکڑنا ہے جو اللہ کی رسی ہے؟ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایو سا جو آوے جاوے اور نہیں شہکائی ہو، کہ جو اللہ کی رسی ہے اے انسان وہ تیرا یہی سانس ہے کہ جو آ اور جا رہا ہے. جب تک یہ قائم ہے تیرے اندر، یہ اللہ کی رسی ہے. اور اسے مضبوطی سے پکڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان تو آب حیات کی تلاش کرو اور ہمیشہ زندہ رہے، نہیں، بلکہ اسے مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان سانسوں کے آنے اور جانے کا مطلب سمجھ. اللہ نے تجھے کیوں پیدا فرمایا؟ تجھے پیدا فرمایا ہے تو تیرے سانس آ اور جا رہے ہیں، اور یہ اگر آ اور جا رہے ہیں تو کیوں آ اور جا رہے ہیں؟ ان کے پیچھے تیرا مقصد حیات ہے. اس مقصد حیات کی طرف توجہ کر. اور وہ مقصد حیات کیا ہے؟ میں ابتدا میں واضح کر چکا ہوں کہ اللہ نے فرمایا فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِعُرَفَ، میں نے مخلوق کو اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا ہے. اور جو ہمارے سانسوں کا مقصد ہے وہ اللہ کی پہچان ہے. اور ان سانسوں کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ذکر اللہ کریں، ان سانسوں کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، اور یہ سانس جو ہے ہمارے، یہ اللہ کے ذکر میں اس طرح لگ جائیں، اس طرح لگ جائیں کہ جس طرح ایک کسی عاشق نے کیا خوب کہا کہ اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے. الہی اس ہو میں جب میں گم ہوا تو تو نظر آیا مجھے. اس ہو میں جب میں گم ہوا تو تو نظر آیا مجھے. یہ ہے وہ جب رسی قائم ہو جاتی ہے سانسوں کی، اس سانسوں کی رسی کو کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی ہے. اسے مضبوطی سے پکڑنا ہے، اسے قائم کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ذکر اللہ ہے. یہاں پہ ایک بات مختلف اولیاء کاملین نے اپنی مختلف کتب کے اندر لکھی ہے، بالخصوص غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصر الاسرار کے اندر، اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے نور الہدا کے اندر لکھی ہے کہ اے انسان، تیرے سانس کی دو قسمیں ہیں. ایک سانس جو اندر جا رہا ہے، ایک سانس جو باہر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے تیرے سانسوں پہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے. جب تو سانس نکالتا ہے، فرشتہ تیرے اس سانس کو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاتا ہے. اگر وہ سانس اللہ کی یاد سے میں نکلا ہو، اللہ کے ذکر میں نکلا ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس سانس پہ اپنی نظر کرم، اپنی نظر رحمت فرماتے ہیں، اور پھر وہ فرشتہ اس سانس کو آ کے اے انسان
تیرے وجود کے اندر لوٹا دیتا ہے، جس سے تیرے وجود میں اللہ کی رحمتیں، اللہ کی کرم نوازیاں اور اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کے اور اس کی معرفت و پہچان کے اور اس کے قرب و وصال کے اور اس کے عشق و محبت کے چشمے پھوٹتے ہیں، اگر وہ سانس اللہ کے ذکر میں نکلا ہو۔ پھر اس کا جو دوسرا پہلو ہے کہ فرشتہ سانس لے کے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نظر فرماتے ہیں، یہ اب اس کا دوسرا پہلو ہے۔ نظر فرمائی، وہ سانس اللہ کی یاد سے غافل نکلا، اللہ کی یاد سے محروم گیا، اللہ کے ذکر سے محروم گیا، تو اللہ نے اس سانس پہ اپنے قہر کی، اپنے غضب کی اور اپنے جلالیت کی نظر فرماتے ہیں۔ پھر وہ سانس جب انسان کے وجود میں فرشتہ لوٹاتا ہے تو انسان کے وجود میں قہر و جلالیت و غضب الہی جنم لیتا ہے، جس سے انسان کا جو وجود ہے وہ تاب نہیں لا سکتا اور بکھر جاتا ہے، منتشر ہو جاتا ہے، اس میں فتنہ و فساد جنم لیتا ہے، اس میں جھوٹ جنم لیتا ہے، اس میں برائی جنم لیتی ہے، اس میں کینہ جنم لیتا ہے، اس میں ہوس، حرص اور شہوت جنم لیتی ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہے انسان کے وجود میں وہ صرف ذکر الہی ہونے اور ذکر الہی نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر ہو رہا ہے تو سونا ہی سونا ہے، اگر نہیں ہو رہا تو کنکر ہی کنکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ ہمیں پیدا جب اسی لیے کیا ہے، ہمارے ذمہ ڈیوٹی یہی لگائی ہے کہ ہم اس کا ذکر کریں اور اپنے دل کے ساتھ اس کا ذکر کریں، تو اس کے متعلق میں نے ابتدا میں عرض کیا، اللہ نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، اے مومنین میری نماز میرے ذکر کے لیے قائم کرو۔ اب اسے ذرا سوچنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ذکر اللہ علیحدہ عمل ہے اور نماز علیحدہ عمل ہے۔ جو نماز ہے یہ ذکر اللہ کو قائم کرنے کے لیے ہے، جو نماز ہے یہ ذکر اللہ کو قائم کرنے کے لیے ہے، یعنی اتنا اہم ہے ذکر اللہ کہ نماز جیسا اہم فریضہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر اللہ کو پورا کرنے کے لیے فرض کیا ہے، جس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ الصلاۃ عماد الدین فمن ہدمها ہدم الدین فمن نقامها اقام الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے گرا دیا اس نے دین کے ستون کو گرا دیا، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کے ستون کو قائم کیا۔ تو نماز دین کا ستون ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نماز جیسا عظیم فریضہ بھی دین کو قائم رکھنے کے لیے ہے، ذکر اللہ کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایک نکتہ ہے، ہم ایک عمارت قائم کرتے ہیں، اس عمارت کے لیے ہم بہت سارے ستون کھڑے کرتے ہیں۔ اب کیا ان ستونوں کا نام عمارت ہے؟ نہیں، ان ستونوں کا نام عمارت نہیں ہے، وہ ستون اصل عمارت نہیں ہے۔ اصل عمارت وہ ہے جو ان ستونوں کے اوپر بنائی جائے گی، وہ اصل عمارت ہے۔ وہ ستون تو صرف اس عمارت کو قائم کرنے کے لیے ہے۔ جو نماز ہے یہ دین کا ستون ہے، یہ اس کو قائم کرنے کے لیے ہے، اس کو مضبوطی دینے کے لیے ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ دین کیا ہے۔ تو میرے دوستو، نماز علیحدہ عمل ہے، یہ دین کا ستون ہے، اور ذکر اللہ علیحدہ عمل ہے، وہ اصل دین کی حقیقت ہے۔ لیکن ذکر اللہ کو